بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، کل جمعہ کا دن ہے تو آج بس دل میں بات آئی کہ کچھ مذاکرہ ہو جائے جمعہ میں کیا اعمال ہیں جن کو کرنا چاہیے۔ ویسے تو پوری زندگی انسان کا ہر لمحہ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جو مسنون اعمال ہیں ان میں ہم 24 گھنٹے لگائیں اپنے۔ جو کتابیں ہیں ایسی جو سنت مسنون اعمال پر لکھی گئی ان کا مطالعہ کریں۔ میں نے اکثر اپنے چھوٹے چھوٹے رسالوں کے اخیر میں ایسی کتابوں کی لسٹ پوری ترتیب دے کے ماشاء الحمدللہ ذکر کی ہے۔ ان کتابوں کو رکھنا چاہیے اور ان کا وقتاً فوقتاً مطالعہ کرے، پابندی کے ساتھ مطالعہ کرے تو خیر۔ کل جمعہ کا دن ہے، آنے والی رات جمعہ کی رات ہے، تو بہرحال جمعہ کے دن کے کچھ مخصوص اعمال میں کچھ احادیث شریفہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور مجھے سب سے زیادہ لطف اسی میں آتا ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث شریفہ کے مضامین ہوں۔ سچی بات دل کی یہ ہے کہ قرآن و سنت کے جو انوارات ہیں، جو نور ہے، جو جس طرح قلب منور ہوتا ہے، وہ بات ہی الگ ہے۔ اسی لیے دل بڑی قوت سے دل میں داعیہ پیدا ہو رہا ہے کہ اس سال انشاءاللہ باذن اللہ تعالی شعبان اور رمضان کے 2 مہینے، 2 ڈھائی مہینوں میں پورے قرآن کا شروع سے لے کر اخیر تک ایک ایسا خلاصہ ترجمے کا پیش کیا جائے کہ جس میں بندے سے تعلق رکھنے والے اور عام مومنین اہل ایمان جو یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا میسج اور کیا پیغام ہے، وہ اپنا وقت نکالے، گھنٹہ 2 گھنٹہ جو بھی ہو، فرصت کے ساتھ باقاعدہ نکالے اور اہتمام سے اس کو سمجھیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ذکر کیسے تحفے ہیں، کیا خزانے ہیں قرآن میں جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ بلکہ اس مرتبہ میں نے ریاض میں جب بیان کرنا چاہتا تھا کسی بھی موضوع پہ، گھوم پھر کے یہی بات آتی تھی کہ بھئی اے میرے بھائیوں، اپنی اولادوں کو قرآن کے حافظ تو بنا لیتے ہو، لیکن اس کے مضامین، اس میں کیا کچھ اللہ نے ذکر کیا، یہ کب سمجھاؤ گے جب وہ قبر میں چلے جائیں گے؟ خیر خیر خیر، تو بات سے بات نکل گئی۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن و سنت میں جو باتیں آئی ہے اس پر عمل کرنا یقینی نجات کا ذریعہ ہے۔ تو کل کو بھائی جمعہ ہے، ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، افضل ترین دن ہے، ہم سب جانتے ہیں، بہت سارے فضائل ہیں، چھوٹے موٹے رسالے باقاعدہ جمعہ کے دن کے فضائل پہ لکھے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ۔ جمعہ کے دن میں زیادہ درود شریف پڑھا کرو بھائیو۔ آپ کا ہمارا جو تعلق ہے وہ مال، دولت، منصب، عہدوں کے لیے نہیں، نہ اس لیے ہے کہ کوئی شہرت بڑھانی ہو اور نام چمکانا ہو، نہیں، خالص اس لیے ہے کہ بندہ کوئی ایسی دینی باتیں جو کرتا رہتا ہے اور ذکر یعنی ان کا مذاکرہ ہوتا رہتا ہے تو وہ آپ حضرات تک پہنچے اور آپ بھی عمل کریں، ہم بھی عمل کریں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے جو آپ عمل کریں اور اللہ ہم سے راضی ہوں، اور آپ بھی دین پر چل کر یعنی اللہ کو راضی کرنے والے بن جائے، اس لیے کہ دوسرا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ تو میرے عزیزو، کثرت سے درود شریف پڑھو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے کے دن کے لیے خاص فرمان ہے، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فاکثروا علی من الصلاة فیہ۔ اور میں اپنے عزیز بھائیوں کو، دوستوں کو بتایا کرتا ہوں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ، یہ درود شریف اگر رمضان جمعے میں کوئی پوری زندگی پڑھتا رہے تو میرے پیارو، موت سے پہلے ذریعۃ الوصول الی جناب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی معتبر و مستند کتاب ہے، درود شریف کے بارے میں بہت کچھ میں لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، تو اس میں اس درود کو لکھا ہے اور اس کی فضیلت بھی لکھی ہے۔ 1000 مرتبہ پڑھ لو، زیادہ دیر نہیں لگتی، چلتے پھرتے پڑھ لو، بیٹھ کے اطمینان سے پڑھ لو، عصر کے بعد بیٹھ جاؤ پڑھ لو، یا دن میں پڑھ لو، لیکن یکسوئی کے ساتھ پڑھ لو اور زیادہ نفع ہوگا۔ تو موت سے پہلے اس شخص کو اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھا دیا جائے گا۔ غور فرمائیے کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ ہم نے چند مہینے پہلے جب تک سفر سے پہلے میں جا رہا تھا تو باقاعدہ اس درود کو بھیجا بھی تھا، پھر انشاءاللہ بھیج دیں گے، پھر بھیج دیں گے تاکہ دیکھنے والا دیکھ لے اور توفیق ہو جائے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس،
یہ ساعت المرجوہ کہلاتی ہے، مقبولہ، ساعت مقبولہ یعنی مستجاب و مقبول گھڑی جمعہ کے دن میں اللہ نے رکھی ہے۔ تو اختلاف ہے، حضرات کہتے ہیں خطبے کے دوران جو بیٹھنے کا وقت ہے اس میں، لیکن یہ کہ یہ روایت ہے صراحتاً، تو بظاہر یہ ہے کہ اگر عصر کے بعد کے وقت کو میرے پیارو جمعے کے دن وقف کر دیں کہ بھائی بس ہمیں بیٹھ کے درود، استغفار، تلاوت قرآن، توجہ اللہ، اور بس اللہ سے اپنی توبہ اور گڑ گڑانا اور آہذاری اور اپنی ضرورتیں مانگنا، جن ضرورتوں کے لیے آپ لوگ ہم کو دوسرے لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ دعا کر دو یہ مسئلہ ہے، دعا کر دو یہ مسئلہ ہے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہے تو شادی نہیں ہے، اور قرضوں کے بوجھ میں ہے، پیارو جب یہ فرما دیا گیا ساعت مرجوہ یعنی مقبول ساعت ہے، تو اس میں کیوں نہیں مانگتے؟ مانگو بھائی، اس میں مانگو، جمعہ ہے کل کو، مانگو، اہتمام، اس کا اہتمام کرو۔ اسی طرح سورہ کہف کی تلاوت کرنا، من قرأ سورة الکہف یوم الجمعہ اضاء له من النور ما بین الجمعتین، تو کیوں صبح اٹھو اور پڑھ لو، دنیا بھر کے کاموں میں لگیں گے، لیکن یہ مختصر اعمال جن سے ہمیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے، اور اسی دنیا میں بھی ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ سب احادیث سنا رہا ہوں میرے پیارو، احادیث سنا رہا ہوں، اہتمام چاہیے، اہتمام کے ساتھ ان چیزوں پر عمل کرو۔ اگر جمعے کے دن کو چھوٹے موٹے ضروری کام کرنے کے بعد آدمی خاص طور سے مطلب تلاوت، درود شریف، جی اللہ تعالیٰ کی طرف خاص توجہ، خاص دھیان، کثرت ذکر و کثرت درود اگر اس میں لگا لے تو کیا حرج کی بات ہے۔ اور ایک روایت جو عام طور سے ہمارے محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ، جی اکثر وہاں ہردوئی میں ہم نے خانقاہ میں لکھی ہوئی دیکھی، اور اکثر بزرگان دین کی خانقاہوں میں ترجمہ کر کے اس کو لکھ لیا جاتا ہے اور لکھ کر اس کو وہاں لٹکا دیا جاتا ہے، بہت زبردست فضیلت ہے۔ من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وبکر ثم ابتکر ودنا واستمع وانصت کان له بكل خطوة یخطوها اجر سنۃ صیامها وقیامها، ایک سال کے روزے اور ایک سال کی عبادت، جمعے کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے، پھر صبح سویرا اٹھ کر صبح سویرے اٹھے اور جلدی مسجد چلا جائے اور امام کے قریب بیٹھے اور خطبہ غور سے سنے اور خاموش رہے۔ جی روایتوں میں بعد میں پیدل چلنے کا بھی خاص طور سے تذکرہ ہے، مشا کا لفظ ہے، یعنی پیدل چلے، خاص طور پر گاڑیوں میں بیٹھ کے نہ جائے۔ اسی لیے جہاں سنت میں لکھا ہے، سنتوں میں یہ بھی ایک چیز لکھی ہوئی ہے، ہاں، کہ مسجد جب جائے تو پیدل جائے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے وہاں نہ جائے، اور جا کر کے ادھر ادھر کے لغو کاموں میں نہ لگ جائے، تو امام کے قریب بیٹھے، خطبہ غور سے سنے اور خاموشی اختیار کرے، تو اس کے گھر سے مسجد تک ہر قدم کے بدلے میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کی عبادت، نفلی نمازوں کا ثواب ہے۔ پیارو یہ ثواب کما لو، جیسے میں کہا کرتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں بہت سی دینی دنیاوی نعمتیں ملی ہیں۔ اشراق کی نماز پڑھنے پر دیکھ لو، فجر کی نماز پڑھی، وہیں بیٹھا رہا یا بیٹھا نہ رہا سیر و تفریح کے لیے، لیکن دماغ کو تازہ کرنے کے لیے دین کی خدمات کرنی ہے تو عالم سیر و تفریح کے لیے چلا جائے، کیونکہ پھر سبق پڑھانا ہے۔ حضرت تھانوی وغیرہ نے لکھا، وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اور پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھ لی اشراق کی، تو پورا عمرہ پورا حج، پورا عمرہ پورا حج، پورا عمرہ پورا حج۔ غور کیجئے، تو ہم کو اتنی عظیم نعمتیں ملی اور پھر ہم فائدہ نہ اٹھائیں؟ میرے پیارو اس سے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ خوب اچھی طرح سے غسل کیجئے، جلدی اٹھ جائیے، جلدی مسجد چلے جائیے، پیدل جائیے، امام کے قریب بیٹھیے اور غور سے سنیے اور خاموشی اختیار کیجئے، لغو کاموں سے بچ کے رہیے۔ جی تو ان سب چیزوں کے نتیجے میں ایک سال کے روزے اور ایک سال کی نفلی نمازوں کا عبادت کا ثواب، یہ تو پتہ مرنے کے بعد چلے گا کہ یہ سال کی جو ثواب ہیں، اس لیے ایک اللہ والا جو سنت کے مطابق چل رہا ہو، میرے عزیزو سنت بہت بڑی چیز ہے۔ ہاں اس لیے میں نے ایک چھوٹا سا اپنے گھر والوں کے لیے کچھ شروع کیا ہے، بس وہ 1-1.5-2 منٹ کا ہے، ہر دن 3 سنتوں کا بیان، چھوٹی چھوٹی بچوں کے لیے شروع کیا تاکہ وہ عمل میں لائیں۔ احاطہ مقصد نہیں ہوتا کہ تمام سنتوں کو گھیرنا ہے، لیکن زندگی کے ضروری جو کام ہے ان میں ان کی زندگی میں سنت آئے۔ آپ حضرات اہتمام کرو، پوری 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت کے سانچے میں ڈالو، تو ایسا شخص
50-60 سال کی زندگی گزار کے جائے گا، لیکن ہزاروں سال کی زندگی کے برابر اجر و ثواب اپنے نام اعمال میں لے کے چلا جائے گا۔ ہاں، تو بہرحال یہ سب جمعے کے دن کرنے کے کام ہیں۔ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھنا نہ بھولیے، سورہ کہف پڑھنا نہ بھولیے، ضرور سورہ کہف کو پڑھ لیجئے، اور اسی طرح جلدی جائیے، مسجد میں جا کر لغو چیزوں میں نہ لگ جائیے۔ جمعے کے دن خوشبو لگائیں، تیل لگائیں، جو اچھا کپڑا ہو اچھا کپڑا پہنے، یہ سب کچھ روایتوں میں ہیں۔ جی پوری روایات پڑھوں گا تو ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، جس کا اس وقت ابھی وقت نہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات کو بتایا، کبھی 15-1 منٹ کے لیے آج کل بہت ہے، 15-1 منٹ کے لیے بہت ہے۔ من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى المسجد لم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى۔ یعنی خلاصہ، جمعے کے دن غسل کیا اچھی طرح سے، اور پھر اسی طرح اچھی طرح طہارت حاصل کی، عمدہ کپڑے پہنے، جو بھی خوشبو اگر اس کے پاس خود اپنی نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کی خوشبو، تیل وغیرہ جو بھی لگائے، مسجد آیا، کوئی لغو کام نہ کیا، جی تفریق نہ کی دو لوگوں کے درمیان، اور گردن پھلانگ کر نہ گیا، اللہ تعالیٰ اس جمعے سے اس جمعے تک جتنے خطایا ہوئی سب معاف۔ معمولی فضیلت ہے، مغفرت کوئی معمولی چیز ہے میرے عزیزو، مغفرت معمولی چیز نہیں، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں، اس لیے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اسی طرح جمعے کے دن ایک اور عمل ہے، جی ایک اور عمل ہے، وہ کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے، من قرأ بعد صلاة الجمعة قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس 7 مرات اعاذه الله عز وجل بها من السوء الى الجمعة الاخرى۔ بہت بڑی فضیلت ہے، اس کو الورد الضامن کہتے ہیں، الورد الضامن۔ جمعے کے بعد جب جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھو، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھو، تو اللہ عز و جل اس کی برکت سے آئندہ جمعے تک برائیوں سے محفوظ رکھیں گے، حادثات، مسائل، پریشانی اور بہت ساری چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کی رات آ رہی ہے جمعے کی رات، تو بھائی ہر رات میں کہا کرتا ہوں، اللہ عز و جل شب اخیر میں اعلان کرتے ہیں، رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے، اعلان کرتے ہیں، حل من سائل، ہے کوئی سائل کہ میں اسے دے دوں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، اور ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں دعا قبول کروں۔ میں اپنے تمام متعلقین کو، خاص طور سے علماء، طلباء، دین سے محبت رکھنے والے، شغف رکھنے والے، ان تمام کو تاکیدی وصیت کرتا ہوں کہ شب اخیر میں اٹھنے کو نہ بھولو۔ اس وقت میں آہوزاری، بڑے الحاق وزاری کے ساتھ، رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا کر ضرور مانگ لو۔ جمعے کی رات ہے تو جمعے کی رات ہی کو کوئی خاص کرنا ضروری نہیں، ہر رات میں اٹھیے، لیکن بہرحال جس طرح جمعے کے دن کی فضیلت ہے، جمعے کی رات کی بھی فضیلت ہے۔ اسی لیے جمعے کی رات میں، دن میں جس کا انتقال ہو جائے تو اس سے قبر کے سوال و جواب بھی اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتے۔ بہرحال تو اس لیے ان سب چیزوں کا اہتمام کیجئے، اور جب جمعے کی اذان ہو جائے تو دنیا کے کاموں میں، ادھر ادھر کی چیزوں میں جو لگے ہوئے وہ مشغول ہو، سب چھوڑ دو، اہتمام شروع کر لو فوراً، کہ نماز جمعے کے لیے اہتمام شروع کرنا ہے، تیاری شروع کر لو۔ میں تو کہتا ہوں اس سے کافی پہلے ہمارے ہاں ماشاءاللہ اکثر ساؤتھ افریقہ کی مسجدوں میں دیندار طبقہ عام طور سے 11 ساڑھے 11 بجے 12 تک اکثر و بیشتر مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ جو ذرا لیزی اور کاہل اور تھوڑا ذرا سست قسم کے ہوتے ہیں وہ کچھ دیر میں جاتے ہیں، لیکن عام طور پر مسجد بھر جاتی ہے، اور پھر ماشاءاللہ دینی بیان ہوتا ہے، اسے بھی دھیان سے بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے فضل سے یہاں دینی ماحول کافی موجود ہے۔ میرے پیارو، یہ سب جو باتیں بیان کی سب احادیث شریفہ کی روشنی میں ہے، ان کو پڑھیے، عمل میں لائیے، اور دیکھیے کہ زندگی کس طرح تبدیل ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور ہمارا یہ سفر ہوا، اور بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ لوگ سننے والے بھی ملے،
اور اس دینی سلسلے سے جو سلسلہ اصلاح و تربیت کا سلسلہ ہے جڑنے والے بھی ہوئے. لیکن میرے پیارو، اگر جوڑ پیدا کر کے اصلاحی تعلق قائم کر کے بیعت کے سلسلے میں داخل ہو کر ایسے ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے تو کیا ملے گا؟ اس لیے عمل میں لاؤ چیزوں کو. یہ سب ذکر و اذکار دراصل اللہ کی یاد دل میں رچانے بسانے، ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رہنے کی شکلیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ پانچوں وقت کی نماز اور نوافل اور جو کچھ اذکار، جو مسنون اوراد احادیث شریفہ میں آئے ہیں ساتوں دنوں اور 24 گھنٹوں کے لیے، اللہ ہم سب کو اس کا پابند بنا دے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.